الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم اور بزرگان دین، اللہ تعالی نے مذہب اسلام میں صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے احکام بیان نہیں فرمائے، بلکہ اس خالق و مالک نے مذہب اسلام کے اندر انسانی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبے سے متعلق قدم قدم پر رہنمائی بیان فرمائی ہے. قرآن و حدیث کے اندر بے شمار احادیث اور کثیر تعداد میں ایسی آیتیں موجود ہیں جو انسان کی دینی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کے بارے میں انہیں راہ دکھاتی ہیں، اور غلط راستے سے بچا کر، شیطان کے اور طاغوت کے راستے سے بچا کر انسان کو صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرنے کی وہ داعی ہیں. انہی آیتوں میں ایک آیت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اسے پہلے حکم دے دیا ولا تبذر تبذیرا. اے بندو، تم اپنے مال کو فضول مت اڑاؤ. جو مال تم نے کمایا ہے، جو مال تمہیں وراثت میں ملا ہے، یہ جو مال تم نے نوکری، تجارت یا کاروبار کے ذریعے حاصل کیا ہے، اس مال کو فضول اور بے موقع مت اڑاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ بے موقع اپنا مال اڑاتے ہیں اور فضول کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ شیطان کا جو مذہب ہے، شیطان کا جو نظریہ ہے، وہی نظریہ ان لوگوں کا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بڑا ہی نافرمان ہے. تو جو انسان اللہ کے دیے گئے مال کو فضول اڑاتا ہو، جو انسان اللہ کی دی گئی نعمت اور دولت کو غلط کاموں میں خرچ کرتا ہو، بے مصرف خرچ کرتا ہو، گویا وہ اللہ رب العزت کا نافرمان اور ناشکرا ہے. آج کل دیکھا یہ جاتا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر فضول خرچی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جن کاموں کو مذہب اسلام نے بالکل آسان بنایا تھا اور بغیر کسی موٹے خرچ کے وہ کام انجام دیے جا سکتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک لمبے عرصے تک ان کاموں کو سادگی کے ساتھ انجام دیا جاتا رہا ہے، اب انہی کاموں کو فضول خرچی کے شوق نے مشکل بنا دیا ہے. یہاں تک کہ انسان اپنے آپ کو قرض میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے چکر میں، اپنا نام کمانے کے لیے، سماج کی نظر میں اپنی شہرت بڑھانے کے لیے، اپنا اسٹیٹس چمکانے کے لیے وہ لوگوں سے قرض لیتا ہے اور اس کے بعد ریاکاری کے طور پر خرچ کرتا ہے. اسی خرچ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. فضول کاموں کے اندر تم اپنا مال ضائع نہ کرو، اپنے مال کو بے موقع خرچ نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی شیطان کے بھائی کہلاؤ گے. اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے نکاح کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک جب مسلمانوں کے یہاں نکاح ہوتا تھا تو نکاح کا سیدھا سادہ طریقہ یہ تھا کہ
ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے اپنی بچی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کیا اور صرف زبانی طور پر دونوں میں معاہدہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو ہمارے بچے کا آپ کی بچی سے یا ہماری بچی کا آپ کے بچے سے نکاح ہوگا، اور کسی طرح کی کوئی رسم نہیں ہوتی تھی، کوئی رونمائی، کوئی لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانا اور سامان دینا، یہ سب رسومات نہیں تھی۔ آج کل تو ماحول یہ بن گیا ہے کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی میں 2-3 گاڑیاں بھر کر کے لوگ جاتے ہیں، ہزاروں روپے جانے والوں کے خرچ ہوتے ہیں اور ہزاروں روپے مہمان نوازی میں خرچ ہوتے ہیں، اور اگر ان کی شان کے مطابق، ان کے اسٹیٹس کے مطابق مہمان نوازی نہ کی جائے، کھانے پینے میں ناشتے میں 10-12 آئٹم نہ رکھے جائیں، تو وہ پھر منہ بسور کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ بتاؤ ایسی جگہ ہم کیسے رشتہ کریں جنہوں نے ہماری آؤ بھگت ہی نہیں کی۔ اب مال و دولت کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور مال و دولت کو لٹانے کو، مال و دولت ضائع کرنے کو اپنی بڑائی سمجھ رہے ہیں، فخر کے ساتھ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں دیکھنے کے لیے آئے تھے تو ہم نے اتنا مال ان کے اوپر خرچ کیا تھا، اور جاتے وقت وداعی میں ہم نے ان کو 2-2 ہزار روپے دیے تھے، ایک کمبل دیا تھا، فلاں سامان دیا تھا۔ یہ چیزیں شہرت کے ساتھ سماج کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور جب نکاح کی باری آتی ہے تو نکاح سے پہلے 1000 طرح کی رسمیں ہوتی ہے، کہیں مہندی کی رسم ہو رہی ہے، کہیں ہلدی کا پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہندو تہذیب سے ہمارے کلچر کے اندر آئی ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اور عرض کیا تھا تفسیر کے دوران، میں نے بتایا تھا کہ دراصل جو ہمارا یہ علاقہ ہے، ایشیا کا علاقہ، یہاں پر مذہب اسلام جو پھیلا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ صوفیہ کا رہا ہے۔ باہر سے صوفیہ آتے تھے، نیک لوگ آتے تھے، اور وہ آ کر کے کفر و شرک کی برائی لوگوں کو سمجھاتے تھے، مذہب اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور ان کا اپنا کردار، ان کا اپنا کیریکٹر اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے تھے اور کلمہ حق اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، باطل مذہب کو چھوڑ کر اسلام مذہب قبول کر لیتے تھے۔ لیکن ان صوفیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آج وہ اس شہر میں ہیں تو کل کو یہاں سے کوچ کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے، عام طور سے مستقل ایک ہی جگہ پر ان کا قیام نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے ان علاقوں میں اسلام قبول کیا اور غیر مسلموں کا مذہب چھوڑ کر وہ مذہب اسلام کے دائرے میں آئے، انہوں نے کلمہ حق تو پڑھ لیا، نمازیں تو شروع کر دی، لیکن غیر قوموں کی جو رسومات وہ پہلے سے انجام دیتے آ رہے تھے وہ آج بھی انجام دے رہے ہیں۔ ان کی اصلاح اس زمانے میں نہیں ہو سکی تو نسل در نسل وہ خرابیاں ہماری قوم کے اندر وہ منتقل ہوتی گئی، اور ہر ایک نسل کے اندر وہ خرابیاں اس طرح رچ بس گئی جس طرح انسان کے دل کے اندر ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز کا انکار کر دو، ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح آج کے زمانے میں آپ مسلمان کو سمجھاؤ کہ شادی بیاہ میں یہ رسمیں چھوڑ دو اور ان طریقوں کو توڑ دو، ایک مذہب اسلام کا جو سادگی بھرا طریقہ ہے اس طریقے پر آ جاؤ، آپ کی بات نہیں سنے گا۔ حد تو یہاں ہو جاتی ہے کہ مسلمان اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے اور مولویوں مفتیوں سے آ کر کے نماز کے مسائل پوچھتے ہیں، روزے کے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کے مسائل کوئی نہیں پوچھتا۔ اس میں تو جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جتنا مال لٹانے کا موقع ملتا ہے اس سے زیادہ لٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے اور سب سے زیادہ اللہ کی جانب سے قابل برکت نکاح وہ ہے جس میں مشقت اور پریشانی اور خرچ سب سے کم ہو۔ اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی شادی ایسی ہے جس میں 8-10 لاکھ روپے سے کم خرچ ہوتا ہو؟ یہ خرچ کہاں سے آئے؟ یہ جہیز کا جو طریقہ ہے، لاکھوں روپے کا فرنیچر دینا، لاکھوں روپے کی گاڑیاں دینا، نقدی دینا، یہ کہاں سے آیا؟ بارات کا جو سسٹم بنا رکھا ہے، سینکڑوں لوگ بھر کر جا رہے ہیں، یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اور ہر زمانے کے صالحین کا، نیک لوگوں کا جو طریقہ کار رہا ہے، اس طریقہ کار میں آپ تلاش کر لیجیے، آپ کو کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ یہ سسٹم کہاں نظر آئے گا؟ یہ سسٹم نظر آئے گا غیروں کے یہاں۔ آپ ہندوانہ تہذیب کو دیکھیے، ان کے یہاں یہ ساری رسمیں ملیں گی، یہ جو ہلدی کی رسم ہے ان کے یہاں یہ ملے گی، بارات کا تصور ان کے یہاں ملے گا،
جوتا نکالنے کی جو رسم ہوتی ہے وہ ان کے یہاں ملے گی، سلامی کی جو رسمیں ہوتی ہیں وہ ان کے یہاں ملیں گی۔ مذہب اسلام میں ان میں سے کوئی ایک رسم آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ زبان سے کہہ رہے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جب آپ کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، پریکٹیکلی لائف میں جب آپ کو پرکھا جاتا ہے، آپ کو جانچا جاتا ہے، تو مذہب اسلام کے مطابق آپ کی صرف نمازیں ہیں، وہ بھی کچھ پرسنٹ لوگوں کی، تمام کی تو وہ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ کا کھانا پینا، آپ کا پارٹیوں میں جانا، پارٹیاں منعقد کرنا، شادی بیاہ کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے جب رشتے دیکھے جاتے ہیں اس کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں، ان تمام کے اندر اگر آپ کا کیریکٹر دیکھا جائے تو وہ بالکل بھی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 1% مسلمان بھی بالکل سنت کے مطابق شادی نہیں کرتے تو اس میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو لوگ اس سے منہ بناتے ہیں کہ بتاؤ یہ اپنی بارات میں 4 آدمی لے کر کے چلا گیا، اس نے ہمیں کیوں نہیں پوچھا، ہمارے بغیر اس نے شادی کیسے کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرما دی وہ ہمارے لیے حرف آخر ہونی چاہیے، اس سے آگے ہماری خواہش نہ ہو، اس سے آگے ہمارے دل کے اندر کوئی امنگ پیدا نہ ہو۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرما دیا بس وہی طریقہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ نکاح کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی طرح کا کوئی خرید و فروخت کا لین دین کا معاملہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں، بلکہ نکاح تو ایک عبادت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نبیوں کی سنت قرار دیا ہے، اور عبادت کے معاملے میں چاہے کوئی کسی بھی فرقے کا آدمی ہو، کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، تمام کے تمام مسلکوں کا اتحاد و اتفاق ہے کہ اللہ کے یہاں عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو عبادت اللہ کے اور نبی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہو، اور جو عبادت اللہ کے اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اچھی نظر آئے، ہرگز وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں جمعے کی نماز جو آپ ادا کریں گے اس میں فرض نماز کتنی رکعت ادا کریں گے؟ ظاہر ہے ہر ایک شخص کا یہی جواب ہوگا کہ 2 رکعت فرض نماز ادا کی جائے گی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 2 رکعت میں تو آپ 2 مرتبہ اللہ کے سامنے رکوع کریں گے اور اللہ کو 4 مرتبہ سجدہ کریں گے، تو 2 رکعت کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ 10 رکعت فرض نماز پڑھ لیں، آپ 20 رکعت فرض نماز پڑھ لیں۔ 20 رکعت آپ فرض نماز پڑھیں گے تو 20 مرتبہ آپ رکوع کریں گے اور 40 مرتبہ اللہ کو سجدہ کریں گے۔ لیکن کیا کوئی بھی اس بات کو ایکسپٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ طریقہ گمراہی کا طریقہ ہے، ہر شخص یہ کہے گا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا، جو نظام بتایا، جو کانسیپٹ بتایا، یہ اس نظام کے خلاف ایک نیا نظام لاگو کیا جا رہا ہے۔ اور عبادت کے اندر جو بات اللہ نے یا اللہ کے رسول نے نہ بتائی ہو اس کا دین سے کوئی حصہ نہیں ہوتا، دین سے کوئی تعلق اور ریلیشن نہیں ہوتا۔ تو جب نکاح بھی ایک عبادت ہے تو نکاح کے جو طریقے، جو نظام اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور دنیا کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اس کا نمونہ بھی دکھایا ہے، آخر ہم وہاں پر کیسے اپنے عمل کو نبی کے عمل سے آگے بڑھا دیتے ہیں؟ آخر ہماری ہمت کیسے ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ دینے کی؟ ہماری جرت کیسے ہو جاتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار سے آگے اپنا کردار بڑھانے کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ نکاحوں کو آسان بناؤ، آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ شادیوں میں کم خرچ کرو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ قرض لے لے کر شادیوں میں، نکاحوں میں اتنا خرچ کیا جا رہا ہے، اتنا خرچ کیا جا رہا ہے کہ اگر پڑوسی نے 2 لاکھ روپے میں کوئی بینکٹ ہال بک کیا ہے تو ہم 3 لاکھ والا بک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے کی گاڑی جہیز میں دی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 15 لاکھ روپے کی گاڑی جہیز میں دیں۔ اگر ان کی شادی میں 2000 آدمیوں کی دعوت تھی، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعوت میں 2500-3000 آدمیوں سے کم آدمی شامل نہ ہو۔ اگر ان کے یہاں کھانے میں 4 طرح کے آئٹم ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں 8 طرح کے آئٹم ہو۔ کوئی بھی قدم ہمارا ایسا نہ ہو جو ہمارے پڑوسی سے پیچھے رہ جائے۔
میرے بھائی نے اپنے بچوں کا نکاح کیا تو میں مالی اعتبار سے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، چاہے میرے اوپر 10 لاکھ کا قرض ہو جائے، 20 لاکھ کا قرض ہو جائے، میں اپنے مکان کو گروی رکھ دوں، اپنی بیوی کے زیورات کو گروی رکھ دوں، لیکن ذرہ برابر یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہے۔ آپ اللہ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، آپ رسول کے طریقے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، کیسے آپ کے نکاح میں برکت آ سکتی ہے؟ ہر گھر کے اندر جھگڑا ہے، تمام کے تمام خاندان ٹوٹنے کی کگار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سے پوچھ کر کے دیکھو دن میں کتنی مرتبہ لوگ آتے ہیں اپنا رونا رو کر کے کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، بچے بات نہیں مانتے، بیوی فرما برداری نہیں کرتی، گھر کے اندر اختلاف ہی اختلاف رونما ہو رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جس رشتے کی بنیاد سنت کی مخالفت پر رکھی گئی، جس رشتے کی بنیاد قرآن کی مخالفت پر رکھی گئی، اس رشتے کے اندر برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اس رشتے کے اندر دینداری کیسے آ سکتی ہے؟ اس رشتے کے اندر ایمانداری، امانت داری اور اخلاقی رویہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی رشتہ ہو، جب وہ رشتہ قرآن و حدیث کے طریقے سے ہٹ کر کے جوڑا جائے گا اور قرآن و حدیث کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم کے طریقے کو فالو کیا جائے گا اس رشتے کو جوڑنے میں، تو اس کے اندر سے تمام طرح کی برکتیں ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی خیر اٹھ جائے گی۔ اب تم نے اللہ رب العزت کے نظام کو ٹھکرایا ہے تو اللہ رب العزت نے برکتیں گھروں سے اٹھا لی۔ جن لوگوں نے نکاح سنت کے مطابق کیا ہے، مالداری ہونے کے باوجود، قوم کے اندر، سماج کے اندر اسٹیٹس اور نام ہونے کے باوجود انہوں نے سنت کے مطابق اپنے بچوں کی اور اپنی شادیاں کی ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھو وہ کتنے سکون کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حق راستے پر چلنے والے تمام کی تمام ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق شادیاں کرنے والوں کی تعداد ختم ہو گئی، نہیں، تعداد ختم نہیں ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی، لیکن سچائی کو ہر ڈپارٹمنٹ میں فالو کرنے والے لوگ، ہر شعبے میں قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ آج بھی میں آپ کو ایسے لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ آپ سے زیادہ مالدار ہیں، آپ سے بڑے بڑے بنگلے اور مکانات ان کے پاس ہیں، آپ سے زیادہ مہنگی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، آپ سے زیادہ اونچا نام اور اونچا مقام سماج کے اندر ان کا ہے، لیکن جب ان کے بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ذرہ برابر خرافات اور رسومات کا ان کے یہاں کوئی دخل نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر وہ 1 انچ قدم نہیں نکالتے۔ آخر ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خاص طور سے جو مڈل کلاس طبقہ ہے، یہ اپر کلاس طبقے کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، ان کی چکا چوند سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو قرض میں، بیاج میں، سود میں ڈال رہا ہے۔ اب شادی ہو گئی، اب اس کے بعد ٹینٹ والا 4 مہینے تک پیچھے پھر رہا ہے کہ میرا حساب کر دو، برتن والا الگ پیچھے پھر رہا ہے میرا حساب کر دو، ادھر سود جس نے لیا ہے اس کے الگ فون کالز آ رہے ہیں کہ ذرا میرا بھی حساب کر دو، اور ادھر یہ آدمی تباہی کے دہانے اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف دنیا کو دکھانے کی خاطر اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ تو صاف لفظوں میں اعلان کر چکا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنے مال کو بے موقع خرچ نہ کرو، اپنے مال کو بے مصرف بری جگہوں پر خرچ نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر کے کاموں میں اپنا مال اڑاتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس سے سب جملہ اور کیا ہو سکتا تھا جو اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو نصیحت کے طور پر صرف یہ ایک جملہ کافی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں کی تقریریں کی جاتی ہیں، بیانات کیے جاتے ہیں، اجلاس کیے جاتے ہیں، لوگوں کو سادگی کی برکتیں سمجھائی جاتی ہیں، فضول خرچی کی خرابیوں سے انہیں روشناس کرایا جاتا ہے، لیکن بس ہمارا دین، ہمارا ایمان وہ نماز روزے تک محدود ہو کر کے رہ گیا ہے۔ شادی بیاہ کو تو ہم دین سے باہر کی کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ جتنا جی چاہو جی کھول کر کے گناہ کر لو، جتنا بھی دل چاہے اتنی فضول خرچی کر لو، جتنا جی چاہے اتنی عیاشیاں کر لو، آتش بازی کر لو، ناچ گانے کر لو، ڈانس کے پروگرام منعقد کر لو۔ شرم نہیں آتی اللہ کے دین سے بغاوت کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی رسول کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ جس اللہ کو تم نے اپنی خوشی میں بھلایا ہے، جس اللہ کو تم نے اپنی خوشی کے موقع پر ٹھکرایا ہے، یاد رکھو جب مصیبت آئے گی نا، اللہ اللہ پکارتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا اور دنیا کے سامنے شکایتیں کرتے رہنا کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔
حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا، پوری کی پوری قوم کی تاریخ ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ یہاں تو ایک فرد واحد کی، ایک تنہائی انسان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اللہ کے نظام کو ٹھکراؤ گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو گلی لگائے گا، آپ کو ٹھوکر نہیں مارے گا؟ جو اللہ کا ہوگا اللہ رب العزت اسی کو دنیا کے اندر خیر و برکت سے نوازیں گے، اور جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کے نظام کو ٹھکرائے گا، اللہ کے رسول کی سنتوں سے منہ موڑے گا، اللہ کے رسول کے بتائے گئے نظام کو ٹھکرائے گا اور اپنے ذہن کے بنائے گئے نظام کی بالادستی کا قائل ہوگا، اللہ رب العزت دنیا کے اندر خیر و برکت سے اسے کبھی نہیں نوازیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار ترقی کر رہا ہے، گناہ کے باوجود، فضول خرچی کے باوجود مال آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی برکت آپ کے پاس ہے، اللہ کی رحمت آپ کے پاس ہے۔ عجیب ماحول بن چکا ہے، بڑے بڑے سیاسی لوگوں کو شادیوں میں بلایا جائے گا، ان کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں گے، الگ سے ان کے لیے جگہ بک کی جائے گی، الگ سے ان کے لیے کھانا آرڈر کیا جائے گا، اور ان کے لیے جگہ جگہ پارکنگ کا نظام بنایا جائے گا، ان کے ساتھ سیلفیاں لے کر، فوٹوز لے کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائیں گی، اور دنیا کے سامنے فخر کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ میرے بیٹے کی ولیمے میں 4 MLA آئے تھے، 4 ودھایک آئے تھے، فخر کے ساتھ یہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ یہ طریقہ قرآن کا طریقہ نہیں، سنت کا طریقہ نہیں، یہ ہندوانہ تہذیب ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آج آپ جا کر کے ہندوؤں کی تہذیب پڑھ لیجئے، ان کی شادی کا جو کلچر ہے آپ پڑھ لیجئے ان کی کتابوں میں۔ یہ جتنی رسومات ہمارے یہاں آج شادیوں میں انجام دی جا رہی ہیں، چاہے وہ مہندی کی رسم ہو، ہلدی کی رسم ہو، چاہے وہ رشتہ دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں لین دین کی رسم ہو، سلامی کی رسم ہو، یہ ساری کی ساری رسمیں ہندوانہ تہذیب کی رسمیں ہیں۔ پڑھ لیجئے آپ ان کی کتابوں کو، اور پھر مذہب اسلام کی بھی آپ تاریخ پڑھ لیجئے، کتابیں پڑھ لیجئے، آپ کو فرق نظر آ جائے گا اسلامی شادی کیا ہے اور غیر اسلامی شادی کیا ہے، مسلمانوں کی شادی کیسی ہونی چاہیے، اور اس وقت جو شادی ہو رہی ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، یہ ہندو تہذیب کے مطابق ہے۔ اگر آپ اسلام کے پیروکار ہیں، اگر آپ کو دعویٰ ہے اسلام کی پیروکاری کا اور اسلام کی اتباع کا، اسلام کی پیروی کا، تو اپنی زندگی کے ہر ایک قدم پر آپ مذہب اسلام کو فالو کریں، ورنہ آپ کا حال وہی ہوگا جو قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو لیکن دوسرے کچھ حصے پر تمہارا ایمان نہیں، اس کا تم عملی طور پر انکار کر چکے ہو۔ نماز کو تم مانتے ہو لیکن شادی بیاہ کے اور خرچ کرنے کے جو مواقع آتے ہیں ان پر تم دین کو نہیں مانتے، ان پر تم اپنے نفس کے غلام ہو، تم ہندوانہ تہذیب کے غلام ہو، تم ہندوؤں کے خلاف لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو، ان کے خلاف تم نعرے لگاتے ہو، لیکن جب تمہارے کلچر کی بات آتی ہے تو اپنے کلچر کو مٹا کر تم ان کے کلچر کے غلام ہو چکے ہو۔ اپنی زندگی میں جہاں کو غور کرو اور نکاحوں کو آسان بناؤ، فضول خرچی سے اپنی حفاظت کرو۔ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت ہے، اس کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر جائز طریقے سے خرچ کرو، نیک کاموں میں اس کو خرچ کرو، تو اللہ رب العزت کی جانب سے گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔